جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کے متعلق کیا احکام مسائل ہے کہ جو اس نے بال ناخن کٹوانے ہیں وہ کب کٹوائے گا؟ عید کی نماز پڑھ کے یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد؟ جی محترم عبدالمنان بھائی، آپ نے بڑا یہ بر وقت سوال کیا ہے اور اس کا علم ہونا چاہیے لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس وقت سے لے کر قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، کہ جسم کے کسی حصے میں سے بال اور ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو مطلب کیا سمجھ آیا کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اگر تو پہلے دن ہی قربانی کرنی ہے تو وہ قربانی کے بعد کاٹ لے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلے دن قربانی نہیں کرنی، بالفرض ہو جاتا ہے کسی وقت دوسرے دن کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ کے پاس قربانی کا جانور موجود ہے اور آپ کے کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پہلے دن قربانی کریں، کیونکہ جو 10 ذوالحجہ کا دن ہے نا وہ عشرہ ذوالحجہ میں شامل ہے۔ 11واں 12واں اور آگے 13واں دن یہ عشرہ ذوالحجہ میں شامل ہے نہیں ہے، یہ مجبوراً اجازت ہے، لیکن جو اصل ثواب ہے وہ 10 ذوالحجہ کا ہے۔ اصل قربانی کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ کا ہے، تو اس لیے 10 ذوالحجہ عشرہ ذوالحجہ میں شامل ہے۔ ایسے ہی خواہ مخواہ قربانی لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ قربانی لیٹ کر لیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کوشش کریں کہ پہلے دن کریں اور قربانی کر کے ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ اگر پہلے دن کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو وہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد بال یا ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ دوسرا، جس شخص نے قربانی نہیں کرنی اب اس پر یہ پابندی نہیں ہے، وہ جب چاہے ناخن بال کاٹ سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے وہ بات کی قربانی کے حوالے سے کہ میرے پاس جو ہے نا صرف 2 دودھ والا جانور ہے، تو کہ میں اس کو قربان کر لوں، تو رسول اللہ نے روک دیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی جانور نہیں تھا۔ اگر وہ بھی قربان کر دیتا تو پھر وہ دودھ کا سے استعمال کرتا، بچوں کا معاملہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیکھا وسعت نہیں ہے، تو آپ میں کہہ رہے ہیں تو آپ وہ قربان نہ کرو، آپ کیا کرو، عید کی نماز ادا کر کے، عید کی نماز ادا کر کے اپنے بال کاٹو اور اپنی ناخن کاٹو، صفائی کرو اچھی طرح، یہ تمہارے لیے پوری قربانی کے برابر ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تمہارے لیے پوری قربانی کے برابر ہے۔ کیا مطلب سمجھ آیا کہ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، مالی طور پر کمزور ہے، قربانی نہیں کر سکتا، ایک ہے قربانی کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں کرتا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، جو قربانی کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے لیے اگر وہ ان 10 دنوں کے اندر پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اچھا، دوسری یہ بات اس میں آپ نے کی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ یہ عمل کرے گا۔ اب ایک گھر میں ایک بندہ قربانی کرتا ہے، سربراہ جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے، باقی گھر والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جو ہے بال ناخن کاٹیں گے یا نہیں ان کے؟ جی محترم عبدالمنان بھائی، بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے، گھر کا کوئی بھی سربراہ ہے، سرپرست ہے، والد ہے، بڑا بھائی ہے، بڑا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کے اندر گھر کے سارے افراد شریک ہوتے ہیں۔ اس سربراہ کی سرپرستی کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اس قربانی کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو وہ قربانی ایک بندے کی طرف سے نہیں ہے، پوری فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، پورے گھرانے کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جب پورے گھرانے کی طرف سے قربانی ہے تو پھر لازم بات ہے پابندی بھی پورے گھرانے پر ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی، فیملی کو بھی اس پابندی سے گزاریں۔ اور یہ دیکھیں نا پابندی کیوں ہے، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ حج کے لیے چل جاتے ہیں۔ اب وہ وہاں پر احرام باندھتے ہیں، احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا، بال وغیرہ کاٹنا جائز نہیں ہے، پابندی ہے۔ اب ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے لیکن حاجیوں کی نقل کر سکتے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے حاجیوں کی نقل کریں اور ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما۔ اور میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کے لیے، اپنے لیے، سب دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگلے سال حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جب چاہے جو مرضی کر سکتا ہے۔ وہ عامر جو ہے لبنان کا، اس کا واقعہ نہیں سنا، وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، 2 بار جہاز خراب ہو گیا، واپس آیا، تیسری بار اس کو لے کے گیا تو سعودی عرب پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوبست کرتا ہے تو ایسے لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لے جائے۔